آج ہم نے دیکھنا ہے کہ پیرلل اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے اندر جب ہم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمیں کیا کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے اور کتنی ایفرٹس ہم کو بیفور ہینڈ جو ہے وہ لگانی چاہیے. اب اس صورت میں جو ہمارے آبجیکٹیوز ہوں گے وہ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ آئیڈینٹیفائنگ دا پری ریکوزٹس فار پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ. اب ہمارے جو آپ کے پاس جب ہم پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرامنگ ڈیزائنس کے اندر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں بیفور اے پروگرام از ریٹن or a piece of a software is developed, it must first go through a design process. اب ان میں آپ کے پاس جب ہم اس ڈیزائن پروسیس میں سے گزاریں گے تو فار اے پیرلل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ پروگرام دا ڈیزائن پروسیس ول انکلوڈ 3 ایشوز. یعنی ان 3 ایشوز ہیں جن کو کنسیڈر کرنا. بیسیکلی یہ وہ ریکمنڈیشنز ہیں کہ اگر آپ بیفور ہینڈ جو ہے وہ کوئی پروگرام ڈیزائن کرتے ہوئے کسی ڈسٹریبیوٹیڈ یا پیرلل انوائرمنٹ کے لیے اگر آپ ان 3 ایشوز کو کیٹر کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس آپ کا جو پروگرام ہوگا وہ سکسیزفل ہو جائے گا. وہ 3 ایشو آپ کے پاس کمپوننٹس کون سے ہیں, یہ 3 ایشوز کون سے ہیں, وہ آپ کے پاس آ جائیں گے ڈیکمپوزیشن کا, کمیونیکیشن کا اور سنکرونائزیشن کا. اب جب ہم ان کو ون بائی ون ان ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس فرسٹ جو ہے وہ کیا ہے, ڈیکمپوزیشن ہے. ڈیکمپوزیشن ہے کیا؟ ڈیکمپوزیشن از دا پروسیس آف ڈیوائڈنگ اپ دا پرابلم اینڈ دا سولوشن انٹو پارٹس, لاجیکل ایریاز اینڈ لاجیکل ریسورسز. اچھا, اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیسے ہی ہم ان پارٹس کو بیسیکلی ہم جب اس کو ڈیکمپوز کر رہے ہیں پارٹس کے اندر تو وہ 2 طریقوں سے آپ کے پاس ہو سکتا ہے. وہ آپ کے پاس ہیں لاجیکل ایریاز کے اندر, جیسے اس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جی سارٹنگ آ گئی یا کیلکولیشنز آ گئی یا ان پٹس آؤٹ پٹس آپ کے پاس آ گئی یا سرچنگ آ گئی ایٹسٹرا. اس قسم کے ڈفرینٹ ہیں میکینزم جن کی بیس کے اوپر آپ ان کو گروپ کر سکتے ہیں. یا دوسرا آپ کے پاس ہو جاتا ہے لاجیکل ریسورسز کا. لاجیکل ریسورسز مینس ایسے آپ کی فائلز ہو گئی وہ لاجیکلی آپ کے پاس ایک جیسا ہے, یا کمیونیکیشن ہے, یا آپ کے پاس جو پرنٹرز ہیں یا ڈیٹا بیسز ہیں وغیرہ. بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہم دے سکتے ہیں کہ جن کے بیس کے اوپر ہم ان کو جو ہے وہ ڈیکمپوز کرتے ہوئے وہ لے سکتے ہیں. اب یہاں پہ جو ایشو آپ کے پاس آ سکتا ہے وہ کنکرنٹ پروگرامنگ کے اندر, کیونکہ جب ہم اس پیراللزم جنریٹ کر رہے ہیں اٹ مینس کنکرنسی جنریٹ کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس جو آئیڈینٹیفیکیشن آف اے نیچرل WS ہے, ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ فار دا سافٹ ویئر سولوشن ایٹ ہینڈ وہ ہمارے پاس ایک ایشو ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ جب ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں اور WS کے اندر اپنے پاس آتے ہیں تو جب آپ اپنے کنسیپٹس کو یا آئیڈیاز کو یا جو بھی آپ کے پاس پیٹرن آف ورک ہے یا رولز ہیں یا آپ کے الگوریدمز ہیں جن کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ان کو لے کے آنا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو ہم نے ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر اپلائی کرنا ہے, تو اس صورت میں ہم نے اس کو اس میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے. اچھا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جو یا کوئی ایک ایسا کمپوننٹ ہے جس کو آپ فردر بریک ڈاؤن نہیں کر سکتے, تو ان دیٹ کیس اس کو چھوڑ دیں. وہ پیرلل انوائرمنٹ میں اگر نہیں جا سکتا, وہ ایک سنگلٹن انوائرمنٹ کے اندر, ایک یونی پروسیس انوائرمنٹ کے اندر ہی چلے گا, تو ان دیٹ کیس آپ کو ہمیں وہیں پہ بھی اس کو چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا پرابلم آ گئی ہے جو بریک ڈاؤن آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار اس کو کس طریقے سے میں ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے لیے یا پیرلل کمپیوٹنگ انوائرمنٹ کے لیے اس کو ڈیکمپوز کروں. اگر آپ اس کو اس طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ اس کو کسی طریقے سے نہیں کر رہے, تو جو سجیسٹ کیا جاتا ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ اس کو بیسیکلی چھوڑ دیں, پیرلل کے لیے چھوڑ دیں. آپ اس کو سیکوینشل مشین کے اوپر سیکوینشل پروسیسنگ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. اب سیکوینشل جو سولوشن ہے وہ فیل ہوگا یا چلے گا, دونوں صورتوں میں آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کو ہنٹ پرووائڈ کر دے گا کہ جیسے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا کہ کون کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ بیسیکلی اب آپ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. تو
یہ آپ کے پاس ہے کہ اس طریقے سے ہم کسی حد تک جو ہے وہ کلو گین کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک بہرحال ایک ٹیڈیس جاب ہوا کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کافی ٹائم کنزیوم کرنا پڑتا ہے، اور کافی سارا آپ کے پاس جو ہے وہ ایفرٹ جو ہے وہ اپلائی کرنی پڑ رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ کمیونیکیشن آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ڈسٹریبیوٹڈ انوائرمنٹ کے اندر جو جب ڈیکمپوز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ونس جو سافٹ ویئر آپ نے ڈیکمپوز کر دیا ہے انٹو نمبر آف کنکرنٹلی ایگزیکیوٹنگ پارٹس جو ہے، دین انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے، دوز پارٹس ول یوزلی ڈو سم اماؤنٹ آف کمیونیکیشن، ٹھیک ہے۔ اب اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ امپورٹنٹ ایشوز جو ہیں وہ رائز ہو جاتے ہیں، اور جن کو اس ٹائم کے اوپر، ڈیزائن ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ہینڈل کرنا اور ان کو سوچنا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب ان میں سے کیا ہے کہ ہاؤ ول دس کمیونیکیشن بی پرفارمڈ اف دا پارٹس آر ان ڈفرینٹ پروسیسز آر ڈفرینٹ کمپیوٹرز۔ جو اگلا ہمارے پاس آ جائے گا وہ کیا ہے کہ ڈو دا ڈفرینٹ پارٹس نیڈ ٹو شیئر اینی میموری۔ اب یہ میموری شیئرنگ کا بھی ایک آپ کے پاس ہے، obviously وہ اس کے لیے پھر اور آپ کو کہیں نہ کہیں ٹیکنیکس جو ہیں وہ کنسیڈر کرنی پڑتی ہیں۔ اگر میموری شیئر نہیں کر رہا تھا دیٹ کیس آپ کے پاس کچھ اور یہ اپروچز آ جائیں گی۔ ہاؤ ول ون پارٹ آف دا سافٹ ویئر نو وین دا ادر پارٹ از ڈن۔ اب یہ آپ کے پاس ہے کہ جو اگر آپ نے ان کو ڈیکمپوز کیا ہے، اور اگر سپوز کر لیں کہ ایک پارٹ نے دوسرے کو بتا بھی دینا ہے کہ بھئی میری یہ والی آؤٹ پٹ آ گئی یا میں نے یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے، فار ایگزامپل فار انسٹنس کسی ایپلیکیشن کے اندر ہے، تو ان دیٹ کیس وہ کیسے اس کو کمیونیکیٹ کرے گا کہ میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے یا نہیں کیا، یا ہو سکتا ہے کہ ایک کمپوننٹ ہے وہ اس کو اس نے رجسٹر کروانا ہے کہ میں نے جو ہے وہ یہ کمپلیٹ کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے وچ پارٹس اسٹارٹس فرسٹ، کہ کس کو سب سے پہلے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، کس کو بعد میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اینڈ ہاؤ ول ون کمپوننٹ نو اف اندر کمپوننٹ ہیز فیلڈ۔ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کمیونیکیشن چینل کے اندر اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ اگر ایک کمپوننٹ فیل ہوا تو اس نے دوسرے کو کیسے بتانا ہے، یہ بھی کمیونیکیشن کے اندر ہمیں کنسیڈر کرنا پڑتا ہے، اور یہ ڈیزائن فیز کے اندر آپ کے پاس۔ پھر آپ کے پاس جو سنکرونائزیشن ہے، یہ بھی ایک ایشو آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ جب the WBS designates who does what. When multiple components of software are working on the same problem, they must be coordinated. اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا کہ the components order of the execution must be coordinated. Do all the parts start at the same time or does some work while other waits? یہ وہ ڈفرینٹ پورشنز ہیں جو وہاں پہ ہم نے اب اس کو کنسیڈر کرنا ہے کہ کیا سارے کے ساروں کو ایک ہی وقت میں چلانا ہے، یا کہیں پہ کچھ ویٹ کر رہے ہیں اور کچھ آپ کے پاس ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ What two or more components needs access to the same resource. اب وہاں پہ یہ ہے کہ اگر سپوز کر لیں کہ ایک ہی ریسورس ہے اور سیم ریسورس کو کوئی کمپوننٹس یا پارٹس جو ہیں وہ ایکسیس کر رہے، ان کو انہوں نے ایکسیس کرنا ہے، تو اس کیس کے اندر وہ کس طریقے سے اس کو سنکرونائز کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے ہم اس کو ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ ہو گیٹس اٹ فرسٹ، اگر کسی نے ایکسیس کرنا بھی ہے تو سب سے پرائرٹی کس کو ہوگی اور کس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ if some of the parts finish their work long before the other parts, should they be assigned new work؟ یہ بھی ہمارے پاس ایک ایشو ہے کہ کیا وہ ریسورس یوٹیلائزیشن اور اس قسم کی جو ہے کہ انڈر یوٹیلائز تو نہیں رہنا چاہیے، لوڈ بیلنسنگ آپ کے پاس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو اسائنز دا نیو ورک ان سچ کیسز۔ اب اس کیس کے اندر چونکہ جو پہلے کیس کے اندر تو ہم نے اسائن کر دیا تھا، اب یہاں پہ جو مانیٹرنگ پروسیس ہے وہ کون کر رہا ہوگا اور وہ کس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اس کو لے کے آگے چلے گا، یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ڈسکس کرنی ہوتی ہے۔